بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے واقعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو رگڑ دے گا، باروایت دیگر سر کچل دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، لیکن جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ بھنے ہوئے گوشت نے اپنے زہر آلود ہونے کی اطلاع دی۔ خیبر میں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت الحارث نے بکری کی بھنی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ گوشت مت کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ زینب یہودیہ کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے اپنے عمل بد کا اقرار کر لیا۔ خوفناک آواز سے دشمن بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ چند مشرکوں نے رات کو بیک وقت حملہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ طے شدہ جگہ اور وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو ان کے کانوں میں ایک ہولناک آواز آئی جس کی دہشت سے سب دشمن بے ہوش ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے دشمن کو بے بس کر دیا۔ ایک دن ایک مشرک گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قدرت نے اس کو عاجز کر دیا تھا۔ ابو لہب کا بیٹا شیر کے منہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے والدین کے حکم سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ عقبہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہے اور دھمکیاں دی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ عتبہ شام کو سفر پر گیا تو راستے میں ایک مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر اسے پھاڑ ڈالا۔